أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، آج چھٹے جز کے لیکچر کا آپ کو انتظار ہوگا. حسب معمول آج کے پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پارے سے بعض آیتوں کو لے کر تفصیل سے گفتگو کریں گے. شروعات ہوتی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. انسان جو کچھ کہتا ہے وہ اصل میں اس کے تھاٹس ہوتے ہیں جو ایکسپریس کرتا ہے. تھاٹس پر کنٹرول ہو تو ایکسپریشن پر کنٹرول ہوتا ہے. جنہیں تھاٹس پر کنٹرول نہیں ہوتا انہیں ایکسپریشن پر کنٹرول نہیں ہوتا. خاص کر اگر کسی کے سلسلے میں دل میں کدورت ہو، نفرت ہو، یا کسی کے سلسلے میں نیگیٹو تھاٹس ہوں، تب بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ بد زبانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ شخص مظلوم ہو، ظلم اس پر ہوا ہو اور ظالم سے مظلوم راست اپنی بات کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ پہلی بات بیان کی گئی کہ تھاٹس پر کنٹرول رکھیں اور بد زبانی نہ کریں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نیکی کی بات ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ایک چیز تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ یہ کہ نیگیٹو تھاٹس کو نیگیٹو ورڈز میں ایکسپریس کیا جائے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اچھی بات کا اظہار کرو. اچھے خیالات اگر دل کے اندر چھپے ہوئے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا اور جانتا ہے. اور اگر تم عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی عفو ہے، معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. یہ پہلا نکتہ بیان کیا گیا شخصیت سازی کے حوالے سے. پھر بنی اسرائیل پر تفصیل سے تبصرہ آیا. یہاں ہم زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں اتنی بات بتائی گئی کہ وہ نقض عہد کے عادی ہیں، کوویننٹ بریکرز ہیں. ان کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا بدقسمتی سے ان کا مزاج بن گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آج تک اسلام دشمنی میں اور حق کے راستے سے لوگوں کو روکنے میں ہر جتن وہ کرتے ہیں. اور ان کی اتباع کرنے والے بھی بہت سی قومیں ہیں جو اسی راستے پر چلتے ہیں اور اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا معاشی نظام سود پر مبنی ہے. اس زمانے میں مدینے میں جو یہود تھے وہ بھی سود خور تھے اور آج تک سودی نظام جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کا ہاتھ ہے. آج دنیا سب کچھ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی پر چل رہی ہے اور یہ جو بڑے بڑے بینکس ہیں جو پوری دنیا کو مقروض بنا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی آزادی کنٹرول میں رکھیں اور انہیں غریب بنا کر رکھیں اور معاشی ضروریات کے لیے وہ بڑے بینکوں کے پاس ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، یہ سب آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ذہن ہے جو کار فرما ہے. یہ بھی کہا کہ لوگوں کا مال وہ غلط طریقے سے کھا جاتے ہیں. ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر یہ کہا کہ ہم نے حالانکہ ان کو شریعت دی، حلال و حرام کی تمیز انہیں بتائی، سیاسی معاملات میں بھی انہیں ہم نے شریعت دی اور ہم نے انہیں لا آف ریٹریبیوشن بھی دیا
آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. یعنی یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب ظالم کو سزا دی جائے. ظالم اگر کھلے پھرتے رہیں تو پھر ظلم کرنے کے لیے ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے اسلام نے یہ راستہ انہیں بتایا. پھر ان میں سے جو رانگ ڈوئرس ہیں، ٹرانسگریسرس ہیں اور ڈینائرس آف فیتھ ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ رانگ ڈوئرس ہوتے ہیں، یعنی وہ ظالم بھی ہوتے ہیں اور وہ کافر بھی ہوتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ دو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں سے جو پاور ہنگری ہوتے ہیں وہ یہود و نصارہ کو اپنا رازدار بناتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ سامنے والی بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں پیاز، ککڑی، لہسن وغیرہ چاہیے وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن وہاں ایک طاقتور قوم آباد تھی، ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت تھی. مگر یہ قوم کا حال یہ تھا، ان کی ہمت اور جرأت کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہاں وہ جو قوی الجثہ قوم آباد ہی ہم اس کے اندر جا نہیں سکتے. فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، اور بستی فتح ہو جائے تو ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے. آج بھی امت مسلمہ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جو کام ہمیں دیا گیا وہ کام ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کا ہے وہ کام ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جنت و جہنم کے فیصلے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور خدا کے دین کی سربلندی کے لیے جو کام اس نے ہمیں دیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ کام تو کر دے. یہ بتاتا ہے قرآن ہمیں کہ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اپنی منزل کے لیے میدان میں جان فشانی کرنا، یہ بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل کا طریقہ یہ ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، اور اگر سرزمین فتح ہو جائے تو ہم آ کر وہاں براجمان ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا. ابھی آج ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے، اس لیے یہاں اس پر گفتگو نہیں ہوگی. اس کے بعد اس صورت میں بہت سے شرعی احکام بیان کیے گئے، حلال و حرام کھانے پینے میں اور دیگر زندگی کے امور میں اس کی تفصیلات آئیں. وضو، غسل، نماز وغیرہ کا تذکرہ آیا، اور امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ تم عدل کے علمبردار ہو اور دنیا میں عدل و قسط کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور یہ بتایا کہ انسان کو انسان رہنے دیں، انسان کو خدا کا درجہ نہ دے دیں، غلو نہ کریں، جس طرح سے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. اس پر تفصیل سے وہاں گفتگو آئی ہے. خواتین و حضرات، اس پر اس صورت کے مضامین کا خلاصہ ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 سے 32 تک. اس میں ایموشنز پر گفتگو ہوئی ہے، اور 3 قسم کے ایموشنز ہیں جس پر آگے ہم قدر تفصیل سے بات کریں گے. پہلے آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آیتیں دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزندان کے درمیان جو کشمکش ہوئی اس کا ذکر ہے، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. آئیے آیتوں کو دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سناؤ، ریلیٹ کرو آج کے حالات سے، اور انہیں بتاؤ کہ حق کیا ہے اور صحیح واقعہ کیا ہے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ. 2 بیٹوں نے قربانیاں دی، ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ایک کی قربانی رد ہو گئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی رد ہو گئی یعنی قابیل، قین، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، I'll kill you.
قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے بھائی جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تمہیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اندر کیا قصور ہے۔ اس کے بعد کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف قتل کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، لتقتلنی، مجھے مارنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہے، اگر تو ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا سکتا ہے، لیکن میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہ اٹھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا ان ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں بارے گناہ تو اپنے سر لے، فتکون من اصحاب النار، اور جہنمیوں میں تیرا شمار ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے یہی جزا ہے، یہی اس کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، قرآن کہتا ہے کہ بڑے بھائی جو کین تھا اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا، آسان کر دیا، قتل اخی فقتلہ، اپنے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا نفس نے، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے رہا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ آ کر اس نے بتایا کہ زمین کو کھودا اس نے، اور کس طرح سے لاش کو چھپایا جاتا ہے اس کا اس نے ڈسپلے کیا۔ تو کہنے لگا قالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس مجھ پر، اس کوے کے اندر جو عقل ہے میت کو دفن کرنے کی، وہ عقل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نہیں نکال سکا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور اسے بہت ندامت ہوئی، وہ بہت پچھتایا۔ He became very regretful۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل پر اس کے بعد یہ لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ آگے آیتیں اور چلتی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لکھ دیا، یہ قانون بنا دیا کہ کوئی کسی کو بلا وجہ قتل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی۔ تو خواتین و حضرات، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ دراصل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کا ذکر ہے۔ یہ کس بات پر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی یہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر اس کے بعد دونوں بھائیوں کا جو بیہیویئر ہے، دونوں بھائیوں کا جو ایٹیٹیوڈ اور اس سے ریلیٹڈ جو ایموشنز ہیں اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آدم اور حوا کو جو پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قابیل ہے۔ بہت سے لوگوں کو قابیل حابیل میں کنفیوژن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون ہے جو قتل کیا اور کون ہے جو مقتول ہے۔ قابیل قاف سے ہے اور قتل کرنے والا قاتل بھی وہی ہے، اور حابیل چھوٹا بھائی ہے جو مقتول ہے۔ ببلیکل لینگویج میں بڑے کو کین کہا جاتا ہے اور چھوٹے کو ایبل کہا جاتا ہے۔ جب قابیل کی پیدائش ہوئی تو بائبل کے حساب سے حوا نے دعائیں کی، خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ پریویلیجڈ چائلڈ تھا اور اس کی بڑی تربیت کی، پیار و محبت سے اسے پالا اور اسے زمین ملی، اور ایک زمانے دراز تک ماں باپ کی جائیداد کا کنٹرول کرنے والا بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک قسم کا اوور کانفیڈنس تھا، اور دوسرے بھائی بہنوں کے لیے اس کے مزاج میں کنٹمپٹ پایا جاتا تھا۔
سیلفش مزاج کا تھا اور ایک معنوں میں فیتھ لیس بھی تھا، کیونکہ اس کے پاس ماں باپ کی طرف سے پراپرٹی کا حصہ بڑا ملا ہوا تھا اور کھیتی باڑی اس کے پاس موجود تھی۔ دوسری طرف حابیل تھا جو چھوٹا بھائی تھا اور وہ چرواہا تھا، وہ شیپرڈ تھا، وہ کیپر آف شیپ تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی سیرتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بھی شیپرڈز تھے۔ چھوٹا بھائی بھی شیپرڈ تھا، اور شیپرڈ کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ اسے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جب لے جانا ہوتا ہے تو اسے اور کچھ چھوٹے جانوروں کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے، جیسے بلی، کتا، یہ سب ریوڑ کے ساتھ چلتے ہیں، اور دیگر جانوروں کے ساتھ اسے لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور اس زمانے میں جب کہ کوئی اور ٹولز موجود نہیں تھے تو سلنگ یعنی غلیل ہوتا تھا جس کے ذریعے سے جانوروں کو اٹیک کیا جاتا تھا، اور شیپرڈ جو ہوتا ہے اسے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے اگریسو بھی ہونا پڑتا ہے، فائٹ بھی کرنا پڑتا ہے جانوروں کے ساتھ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پروفیشن کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہونے کے باوجود وہ مزاج کا نرم واقع ہوا، وہ اگریسو نہیں تھا، وہ ایروگنٹ نہیں تھا، وہ پرائیڈ میں مبتلا نہیں تھا، غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھا۔ حالانکہ اس کے پروفیشن کی ضرورت ہے کہ وہ غصہ کرے، وہ جانوروں سے لڑے، مار بھگائے، یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے جارڈن پیٹرسن، اس نے 12 رولز فار لائف والی کتاب میں ان سارے مباحث پر گفتگو کی ہے۔ وہ ہمبل تھا، وہ لرنر تھا، وہ چھوٹا سا ایک معنوں میں انسان تھا، چونکہ وہ بکریاں چراتا تھا، اور اس کی زندگی بہرحال خوشحال زندگی تھی۔ بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے کہ تم ایگزام میں اچھا پرفارم کرو، کھیلنے جاؤ تو ڈو یور بیسٹ، پینٹنگ اور آرٹ کے ایگزامینیشن میں جاتا ہے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ۔ اس نے بھی اپنی زندگی میں یہ اصول بنا رکھا تھا، خدا کے حضور قربانی دینے کی بات آئی تو ڈو یور بیسٹ کے مطابق اس نے اپنے ساز و سامان میں سے بہترین چیز، یعنی یہ ہے کہ ایک بکری کو اس نے خدا کے سامنے پیش کیا۔ قربانی جب پیش کی چھوٹے بھائی نے تو اس زمانے میں آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو نگل لیتی تھی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے برعکس جو بڑا بھائی تھا، جو لینڈ لارڈ تھا، جس کے پاس کھیتیاں تھیں، اس نے اپنے اناج میں سے کچھ حصہ لا کر اس نے رکھا اور وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ قربانی قبول نہیں ہونے کے نتیجے میں کین کے اندر، قابیل کے اندر غصہ پیدا ہوا، اور یہ غصہ پہلے اسٹیپ میں تو بالکل جو ہے رائٹ تھا، اس لیے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اسے سوچنے کا موقع تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میری عبادت میں خلوص نہیں ہے، میری قربانی میں کیا تقوی نہیں ہے، یہ وہ سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن فوراً اس کا غصہ ڈسپلیس ہوا، اپنی ذات سے نکل کر وہ خدا کی طرف اس کا غصہ چلا گیا۔ خدا نے میرے حصے کو قبول نہیں کیا، میری قربانی کو رد کر دیا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی حابیل، اس کی قربانی کو اس نے قبول کیا۔ یہ غصہ وہ خدا کی طرف چلا گیا، اور پھر خدا کی طرف غصہ جیسے ہی گیا تو فوراً حسد اسے بھائی پر پیدا ہوا، اور بھائی کی طرف اس اینگر کو اس نے ڈسپلیس کیا۔ وہ چونکہ ایزی ٹارگٹ تھا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایموشنز ہمیں ملتے ہیں ان میں سے پہلا ایموشن ہے انوی کا، جیلسی کا، حسد کا۔ اور حسد کس بات پر؟ نیکی پر۔ سامنے والا بھائی نیک ہے، خدا سے قریب ہے، خدا اس کی عبادت کو، خدا اس کی قربانی کو قبول کر رہا ہے، اور میری قربانی ریجیکٹ ہو گئی تو یہ حسد اسے پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ حسد سے بچو، ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ نے فرمایا کہ حسد
اسی طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب یہ بڑا بھائی بہت فیوریس ہوا۔ پہلا تو جذبہ ہوا حسد کا، دوسرا غصہ آیا اس کا ریج کا، فیوریس ہونے کا، غصے کا، غضب کا، اور کہا کہ میں تجھے اب قتل کروں گا۔ یہ اینگر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے اپنی طرف سے اینگر کو مس کیا، خدا کی طرف سے اسے ہٹایا اور ڈسپلیس کیا اپنے بھائی کی طرف۔ ناظرین، دو ایموشنز کا میں نے ذکر کیا۔ ایک ایموشن تھا حسد کا، انوی کا، جیلیسی کا، اور دوسرا تھا اینگر کا، ریج کا، غصے کا۔ اور ہوا یہ کہ وہ اپنے بھائی پر پل پڑا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ جو نکتہ ہے، آج کی موجودہ تعلیم سے جو بچے گزرتے ہیں وہ اس کو مس کر جاتے ہیں۔ اس واقعے میں اصل چیز ہے سیکریفائس، قربانی، اور یہ ہے وہ پیوٹل پوائنٹ پورے ہول نریٹو کا۔ قربانی ہر زمانے میں انسان دیا کرتا رہا۔ یہ پہلا واقعہ ہے قربانی کا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہاں سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر امت مسلمہ پر بھی یہ عید کی شکل میں ہمارے سامنے یہ ذمہ داری آتی ہے، اور مسلمان عید کے دن قربانی دیتے ہیں۔ قربانی دراصل انسان کے تقوی کا اظہار ہے، انسان کے اندر کے دل کا اظہار ہے کہ وہ خدا کی مرضی چاہتا ہے، خدا کی خوشنودی چاہتا ہے۔ خدا نے اسے جو کچھ دیا وہ بندگان خدا میں تقسیم کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ قربانی کے نتیجے میں نہ قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، نہ قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کے اظہار کے لیے یہ ہمیشہ سے ایک قدیم زمانے سے روایت رہی ہے، اور اسے ہر زمانہ کا انسان کرتا رہا ہے۔ خود ہندوستانی تہذیب میں بھی قربانی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے طلبہ و نوجوان اس کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ انسان جس چیز کی قربانی دیتا ہے دراصل وہ اپنے انر پرسنالٹی کا ایک ایلیمنٹ کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ جارڈن پیٹرسن نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے، بہت دلچسپ ہے یہ بات، کہ دراصل قربانی میں جو جانور انسان دیتا ہے وہ اپنے سائیکولوجیکل ٹریٹ کا ایک مینیفیسٹیشن ہوتا ہے۔ بکری یا دمبا جو دیتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ انسانی لسٹ، انسان کی جو خواہشات نفس ہیں، اس کو قربان کرنے کے لیے سمبولیکلی انسان بکری یا دمبے کی قربانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے بل یا بیل جو بڑا جانور ہوتا ہے وہ انسانی پرائیڈ کا اظہار ہوتا ہے، تو اپنے پرائیڈ یا اپنے اظہار شوکت، غلط اگر رخ وہ اختیار کر لے تو تکبر، تو اس کی قربانی کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بڑے جانور کی قربانی ہے۔ تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ انسان ہر زمانے میں قربانی کرتا رہا ہے۔ اب اس واقعے کی طرف پھر لوٹ کر آتے ہیں، کیونکہ آیت اس کے بعد جو آتی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا بلا وجہ، تو ایک قتل کے بعد دوسرا قتل آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی 2 کرے تو 10 قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ جو آدمی 10 قتل کر سکتا ہے وہ 100 کیوں نہیں کر سکتا؟ جو آدمی 100 کر سکتا ہے وہ 1000 اور لاکھ اور ملین انسانوں کا قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ آج ساری دنیا میں جو جنگ و جدال جاری ہے، یا ماضی کی تاریخ میں اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ گریٹسٹ کلرز آف ہیومن ہسٹری، گزشتہ صدی میں جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، ان میں کتنے ملینز اینڈ ملینز آف ہیومن بینگز کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی ایک انسان کا خون بہانا کئی انسانوں کے خون بہانے کے برابر ہے، اور اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ لینن ہو، اسٹالن ہو، یا یہ کہ ہٹلر ہو، ان سب کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ کتنے ملین انسانوں کو انہوں نے قتل کیا۔
اب آتے ہی ہم تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں گے ایموشنز کے بارے میں کہ اینگر، جیلس، اور تیسرا جو ایموشن تھا وہ ریمورس کا تھا، ندامت کا تھا. قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی. یہ بھی وہ کہتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا قتل کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت انہیں ہوتی ہے، اور انسانی ضمیر بہرحال اندر سے کچوکے دیتا ہے. ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار انسان قتل کرتا جائے لیکن ضمیر رکتا نہیں ہے. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 99 قتل کے بعد بھی انسان توبہ پر آمادہ ہوتا ہے. گویا کہ ضمیر ہمیشہ کچوکے دیتے رہتا ہے. ان میں سے جو پہلا ایموشن ہے وہ اینگر ہے. اینگر ایک پورے اسپیکٹرم کا نام ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. پہلے تو وہ ان پلیزنٹ فیلنگ ہے، پھر اس کے بعد اریٹیشن ہے، پھر فرسٹریشن کا مرحلہ آتا ہے، پھر ایکسپریشن آف اینگر، ایلنگ اینڈ شاؤٹنگ کا، پھر ہاسٹیلیٹی، پھر اگریشن، پھر ریونج، پھر کلنگ. یہ گویا کہ ایک اسپیکٹرم ہے. یعنی پہلے ناخوشگواری کا احساس، فلا تقل لہما اف، غصے کا جو سلائٹسٹ یا جو لوئسٹ لیول ہو سکتا ہے وہ ناخوشگواری ہے. اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کہو، یہ اینگر کے ایکسپریشن کا سب سے مائلڈ طریقہ ہے. اس کے بعد چڑچڑا جانا، پھر غصے میں کبھی آدمی مایوس ہو جاتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، دشمنی کا اظہار کرتا ہے، جارحیت پر اتر آتا ہے، انتقام لیتا ہے، اور آخری درجہ اس کا قتل کا ہے. قابل نے اینگر کا جو آخری درجہ ہے، اس اسپیکٹرم کا جو اینڈ پوائنٹ ہے، وہاں پہنچ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروعات کہاں سے ہوئی ہوگی. اچانک کوئی قتل نہیں کرتا، یہ مزاج کا پورا ٹرانسفارمیشن ایک زمانے سے ہوتے رہتا ہے. سائنٹسٹ آج تک اس بات کو ڈسکور نہیں کر سکے کہ ایگزیکٹلی ایموشنز کیسے پیدا ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے تھاٹس ہمارے ایموشنز کو پیدا کرتے ہیں. تھاٹس یہاں پہلے پیدا ہوتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس میں، اور جیسے ہی ہم نے اس تھاٹ کو اندر جانے کی اجازت دی، جیسے غصہ کسی پر آیا، ہم نے غصہ کرنے کا ارادہ باندھا، اور یہ ایک سیکنڈ کے ملینتھ حصے میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد پورا برین کا جو نیورل پاتھ وے ہے وہ کام کرنا شروع ہوتا ہے. پھر اس میں سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نیورونز کا کنیکشنز ہوتے ہیں، اور اینگر سے ریلیٹڈ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ہارمونز کا فلو ہونے لگتا ہے. ایڈرینالائن باڈی کے اندر فلو ہونے لگتا ہے. کوئی بھی ایموشن ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے، اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے سامعین میں سے جو طلبہ اور نوجوان ہیں ان کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں، ان ایموشنز اور تھاٹس کے درمیان جو رشتہ ہے اسے اور بہتر طریقے سے سمجھیں، اور ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں بلیف کا کیا رول ہوتا ہے، توحید کا کیا رول ہوتا ہے، اس پر بھی وہ ریسرچ کریں، اس پر بھی وہ غور کریں. تو بہرحال فیصلہ لیا، اور اس کے بعد ملینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز جو ہوتے ہیں، نیورونز ہوتے ہیں، وہ کنیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اندر سے فلوئڈ ریلیز ہوتا ہے اور باڈی کے اندر اس کا اثر ہونے لگتا ہے. تو سائیکالوجیکل بھی ہے، فیزیولوجیکل بھی ہے. ایک کمپلیکس پروسیس ہے ایموشن کا، خواہ وہ اینگر کا ہو، خواہ وہ ڈسگسٹ کا ہو، خواہ وہ سیڈنس کا ہو، خواہ وہ فیئر کا ہو، خواہ وہ گلٹ فیلنگ ہو یا ہرٹ فیلنگ ہو. ان ساروں کے سلسلے میں یہ پروسیس ہمیں یاد رہنا چاہیے. اس پروسیس میں نے جیسے کہا کہ ریلیجن کا ایک بہت بڑا رول ہے. تھاٹ پروسیس میں انسان فوراً خدا کو یاد کرتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، خدا کی دیے ہوئے حدود کا پالن کرتا ہے. تھاٹ پروسیس کو اگر کنٹرول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد پورے باڈی کے اندر کنٹرول آتا ہے. جسے یہاں کنٹرول نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد اسے اپنے باڈی پر، اپنی ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے. ایک ہی واقعہ ہو سکتا ہے لیکن دو لوگ اس سے دو نتیجہ نکالتے ہیں. مان لیں کہ دو بچے کلاس میٹ آپس میں لڑ جائیں، تو جو وکٹم ہے وہ سوچتا ہے کہ دس از مائی فالٹ، یہ میری غلطی ہے. آئی شوڈ ہیو ہیڈ مور فن وتھ ہم، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا، محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے. اس کے نتیجے میں ہی فیلز بیڈ، اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آنے لگتا ہے، اسے افسوس ہونے لگتا ہے، اس کا ہیڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، سوچتے بیٹھتا ہے.
یا کبھی رونے لگتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ممی بھی اگر پکارتی ہے تو کہتا ہے ایم سیڈ، میں اس وقت مایوس ہوں، مجھے بہت افسوس ہے۔ ایک بچے نے اسی واقعے سے پورا جو ایموشن ہے وہ نیگیٹو ایموشن ہی پیدا ہوا، اور وہ سیڈنس کا اور گلٹ کا۔ وہی واقعہ دوسرے بچے کے ساتھ ہو تو جو مظلوم ہے وہ سوچتا ہے کہ دس از ناٹ مائی فالٹ، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ سامنے والا جو لڑکا ہے وہ بلی ہے، وہ بدمعاشی کرتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، مجھے اس کا جواب دینا چاہیے۔ وہ اپنے فسٹ کو ٹائٹ کرتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتا ہے اور وہ ریونج لینا چاہتا ہے، مارنے کے لیے بھاگتا اور دوڑتا ہے، اینڈ ہی فیلز اینگری۔ واقع ایک ہی ہے، ایک نے اپنی غلطی کو تسلیم کی اور اسے مایوسی ہوئی، اسے افسوس ہوا، اسے ندامت ہوئی، اور ایک نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، سمجھا کہ سامنے والے بچے کی غلطی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے پورے ایموشنز کے اندر تبدیلی آئی اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تھاٹ پروسیس سے ہمارے ایموشنز کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اس لیے قرآن ہمیں بار بار سوچنے سمجھنے والا بناتا ہے، غور و فکر کرنے والا بناتا ہے، ایموشنز کے بہاؤ میں بہنے سے ہمیں بچاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں۔ قریب میں ایک ریسرچ آیا اور تقریباً 600 پیجز پر مشتمل ہے، اور اس میں کئی لوگوں نے مل کر لکھا، اور وہ انٹائرلی ڈیووٹڈ ہے فیلنگس اینڈ ایموشنز پر۔ اس میں سائنس کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سائنس از اسٹل فار فرام اے سلیوشن، ابھی اس کا صحیح سلیوشن یا تھاٹ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ایموشنز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس پر اچھا خاصا مواد ابھی موجود نہیں ہے۔ 1980 کے دہے کے بعد اس موضوع پر کام شروع ہوا اور مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر فیتھ بیسڈ ریسرچ ہو، قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ریسرچ کیا جائے تو انشاءاللہ اور کئی نئے پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں خاص کر امریکہ اور ہندوستان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں، ایموشنل کوشنٹ میں دونوں ممالک نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ I look into it، میں غور کروں گا، میں دیکھوں گا، I know it، میں جانتا ہوں، یہ پہلے باتیں ہوتی تھیں۔ اب یہ ہے کہ I feel، میں محسوس کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں کہ our religious sentiments are hurt، ہمارے دینی جذبات مجروح ہو گئے ہیں، یعنی یہ ہے کہ پوری قوم جذباتی ہوتی جا رہی ہے، جذباتی بنایا جاتا ہے، اور ہر طرف سے یہ معاملہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنے کے بجائے، نالج کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنے کے بجائے، علم کا اظہار کرنے کے بجائے I know it، I will look into it کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ I feel my religious sentiments have been hurt۔ تو یہ گویا کہ قابیل کا طریقہ ہے کہ اسے ہرٹ ہوا، اس کے فیلنگز ہرٹ ہوئے، چونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو انوی ہے، جو جیلسی ہے، اس میں صرف آپ کے کپڑے، آپ کی دولت، آپ کا گھر، آپ کی کار ہی وجہ نہیں ہے، آپ کی دینداری بھی وجہ ہے، جسے بنیاد بنا کر لوگ حسد کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی تو یہی طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو حسد تھا اس کی بھی وجہ یہی تھی۔ آخر میں ہم اس کو لیں گے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں جذبات، احساسات، وجدان، افسانے، دیومالائی قصے مرکزی مقام حاصل کر چکے ہیں۔ سائنس، انٹراسپیکشن، تھاٹ پروسیس، ڈیبیٹ، کوگنیٹو پروسیس، سمجھداری، یہ وہ پہلو ہیں جو پیچھے چلے گئے اور جذباتی پہلو آج سامنے آ گئے۔ امت مسلمہ کے افراد ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کو ایموشن بیسڈ کے بجائے ریشنلٹی کی بنیاد کی طرف لے آئیں
اور قرآن کا یہ طریقہ ہے۔ بہرحال میں گفتگو کے اختتام پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایموشنز ہیں آج جو ہم دیکھتے ہیں دوسروں سے بھی، وہ آپ کے دین اور آپ کے اخلاق اور آپ کے ریلیجیوسٹی کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی لیے دین کی بنیاد پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیندار بنے رہیں اور ہم اپنے دین کو جذبات کی بنیاد کی بجائے عقل کی بنیاد پر پیش کرنا سیکھیں۔ جو آخری جو تھاٹ ہے، جو کی انفرنس ہے، وہ میں نے جیسے کہا کہ قرآن بتاتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ تم ایمان سے کفر کی طرف پلٹ کر آؤ، یہ ان کا حسد ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے، ان کے ہاں محفوظ کتاب نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تصور توحید واضح ہے، ان کے ہاں تصور توحید نہیں ہے۔ آپ کے ہاں ایک مکمل مدون پاک صاف شریعت موجود ہے، دوسروں کے پاس ویسی شریعت موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی سبب بنتا ہے حسد کے لیے، یہ بھی سبب بنتا ہے قتل و غارت گری کے لیے۔ اور دنیا میں اس وقت ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، قتل و غارت گری اور جنگیں جو مسلط ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ کار فرمائی ہے، یہ تھاٹ ہے کہ ان کے پاس جو دین ہے، ان کے پاس جو اسلام ہے، ان کے پاس جو ایمان ہے، اس کی بنیاد پر وہ حسد کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، جبکہ انہیں حق معلوم ہو چکا ہے۔ اگر عقل لگائیں گے تو انہیں معلوم ہے کہ حق ہے، لیکن حق معلوم ہونے کے باوجود صرف ضدم زدہ کی بنیاد پر اور حسد کی بنیاد پر وہ ساری کوششیں کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ بے دین ہیں آپ بھی دین سے باہر آ جائیں، جس طرح سے وہ خدائی تعلیمات سے بے پرواہ ہیں آپ بھی الہی تعلیمات سے بیگانہ ہو جائیں، جس طرح سے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں آپ بھی نفسانی خواہشات کی اتباع میں زندگی بسر کریں۔ قرآن کہتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، عفو درگزر سے کام لیں، تو تکار کی نوبت نہ آئے، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْفَحُوا، صرف نظر کرو، اپنے کام کیے جاؤ۔ حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بناتا ہے، اس کے فیصلے آتے ہیں، وہ جب مناسب فیصلہ کرتا ہے اس وقت دین ان کے ذہنوں میں ڈال سکتا ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام لو، اس لیے کہ بے عقل لوگ ہوتے ہیں، بے سمجھ لوگ ہوتے ہیں، غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اس کا جواب ایموشنل ہو کر نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اگر ریشنل جواب دے سکے تو دو، ورنہ وصفہو، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں غضب کے حوالے سے اور پچھتاوے کے حوالے سے اور حسد کے حوالے سے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہماری زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر بھی اس طرح کے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، یعنی یہ کہ حسد اور غصہ اور اس کے نتیجے میں بعد میں احساس جرم اور گلٹ فیلنگ جو پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تھاٹ پروسیس میں توحید کو مقام دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی اتباع کی جائے اور عقل پر مبنی فیصلے کیے جائیں، تب انشاءاللہ ہم اس طرح کے نیگیٹو ایموشن سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔